لیکن انگلش کو البتہ یہ ہے کہ جو پہلی جماعت سے انگلش کو اس انداز سے لازم قرار دے دیا گیا ہے اور اس کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا ہے وہ محلے میں ہے، کیونکہ بچوں کو اگر اپنے قومی زبان میں تعلیم دی جائے تو ان میں کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ انگلش کو ہمیں سیکنڈ لینگویج، فورن لینگویج کے طور پر اپنے رکھنا چاہیے اور اس میں اعلیٰ ترین تعلیم دینی چاہیے تاکہ انٹرنیشنل نیڈس کو ہم سے پورا کر سکیں۔ البتہ یہ کہ کسی بھی ایک زبان کو دوسرے علوم میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انگلش کو میں سمجھتا ہوں کہ بیچلر لیول پر جس طرح کمپلسری کیا گیا اس کے بہت نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بچے انگریزی کا ذوق نہیں رکھتے وہ دوسرے مضامین میں اپنی تعلیم کو جاری نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک شخص ممکن ہے کہ پرشین کا، ہسٹری کا، اور سائنس کا بہت اچھا ذوق ہے، انگلش میں نہیں، اسے بہرحال یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کو اپنے استاد طبق کے اور صلاحیتوں کے مطابق استفادہ کر سکے۔ یہی میرا اپنے نقطۂ نظر ہے کہ قومی زبان کو ہمیں ہر سطح پر اٹ شوڈ بی ریئل آفیشیل لینگویج، اور دوسرا یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ ایک محدود، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ٹرانسلیشن کے ٹرانسلیٹڈ لٹریچر کے آپشن موجود نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، وہ اپنے وہ رکھیں، لیکن گلوبل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے اردو کے بعد، اور عربی تو ہماری ضرورت ہے ہی، انگلش کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت ابھی مستقبل میں دینا ہے تاکہ ہم پوری دنیا میں علم اور ریسرچ کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان ان سے بہترین کا استفادہ کریں۔ سر اس سے پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ 63 سال میں پاکستان وجود کو بن چکا ہے، 63 سال پہلے اس کا اسٹرکچر، تعلیم ایجوکیشن اسٹرکچر وجود میں صحیح طریقے سے آ نہیں سکا، اس کی بیسک وجہ بھی بتائیے گا۔ پاکستان کا تعلیمی اسٹرکچر میں سب سے بڑی رکاوٹ کسی مربوط اسٹرکچر کا نہ ہونا۔ اس وقت ہمارے یہاں تعلیم کے اتنے سسٹمز موجود ہیں کہ حقیقی طور پر کوئی ایک سسٹم جس کی وجہ سے پولرائزیشن ہے، طبقاتی تعلیم ہے، ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی کمرشلائز ہو گئی ہے کہ عام غریب بچے تصور بھی نہیں کر سکتے ان اداروں تک رسائی کا۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں محدود تعداد میں طلباء اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے یہ بہت بڑا۔ پھر ہمارے یہاں نصابات بھی ایک سے زیادہ ہیں، مدارس کی تعلیم اور ہے، دوسری تعلیم بالکل مختلف ہے، پھر او لیول اور اے لیول کی جو تعلیم ہے ان کے، اس لحاظ سے جب تک نظام تعلیم میں یکجہتی نہیں ہوگی، قومی یکجہتی کا تصور ممکن نہیں ہوگا، بنیادی وجہ جو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اب تک جو بھی پلاننگ ہوتی رہی ہے ہائر لیول پر، پولیٹیکل بالکل زیادہ نظر نہیں آئی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے۔ اس وقت پاکستان ان کمزور ترین، پسماندہ ترین ممالک میں ہے جو ایجوکیشن بجٹ ہے۔ ایون یہ جو بنگلہ دیش اور دوسرے جو ممالک ہیں، نیپال اور بہت غریب ممالک، وہ ہم سے آتے ہیں۔ ہم نے ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور تعلیم کو ترجیح اول قرار دیا جائے، کیونکہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی تعلیم کے بغیر ممکن ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل ول ہائر لیول پر اس میں کمی ہونے کی وجہ سے ہم مضبوط نہیں کر سکے اب تک اپنے نظام تعلیم، یہی سب سے بڑا چیلنج۔ یہ اگر مضبوط ہو جائے
اور آبجیکٹیوز میں پھر کلیئرٹی بھی آئے گی، اور پھر ان آبجیکٹیوز کی روشنی میں ہم مانیٹر بھی کر سکیں گے کہ ہم اپنی منزل سے کتنا دور ہیں اور کتنا دور ہیں۔ سر اسٹوڈنٹ کے لیے 14 اگست کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ انہیں یہ کیسے بتائیں کہ ان کو 14 اگست کا ڈے جو وہ سیلیبریٹ جس انداز سے کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور کیسے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے 14 اگست کا دن تو یوم تجدید عہد ہے، اور اس میں وہی خواب، وہی مقاصد جن کا تذکرہ قیام پاکستان سے پہلے ہوا تھا، وہی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قیام پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے جو قربانیاں دی، ان قربانیوں کے نتیجے میں اس قوم کو جتنا آگے بڑھنا چاہیے وہ آگے بڑھی ہے، یا ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ کسی بھی قوم کی تعمیر میں سب سے اہم کردار نوجوانوں کا ہے، اور وہ اپنے آپ میں دو چیزوں کا کمبینیشن کر لیں گے تو پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ایک صالحیت اور صلاحیت کا انتظام، صالحیت سے مراد نیکی ہے، خدا خوفی ہے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے فرائض کی پابندی، یہ سب صالحیت میں شامل ہے۔ اور صلاحیت سے مراد ہے کمپیٹنسی ہے، جو بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں اعلیٰ ترین معیار حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹیٹیو بنانا ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں صلاحیت ہیں۔ اب ہمارے یہاں بعض یہ جو کمبینیشن ہے یہ مسنگ ہے کہ بعض لوگ صلاحیت میں کچھ بہتر ہیں لیکن صلاحیت میں بہت ویک ہیں، کچھ لوگ صلاحیت میں بہت آگے ہیں، صلاحیت میں بہت ویک ہیں۔ قیام پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا وہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کرنے کے لیے بنا۔ میری نوجوانوں سے یہی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی صلاحیتوں میں اتنا اضافہ کریں کہ وہ عالمی سطح پر کسی سے بھی پیچھے ہیں، دوسری طرف جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ایک اچھے انسان، ایک قابل فخر پاکستانی، ایک قابل رشک مسلمان بننے کے لیے جتنے بھی ریسورسز ہیں اور جتنے بھی اس کے ذرائع ہیں ان سے بھرپور استفادہ کریں، انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ سر ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ جو کوئی اس اسلامیہ کالج سول لائنس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہو، کون سی ایسی بنیاد ہیں، کوئی ریزنز ہیں جس میں اس کو آپ کے کالج کی طرف